بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. مجدود حسینم مدیون ابوالفضل. اشتفا بگیره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، عزاداران امام مظلوم، جس عنوان کے تحت ہماری مجالس عزا کا سفر جاری ہے، وہ عنوان ہے قرآن مجید میں جنت کی چابیاں. جس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس عزا میں ان مختلف صفات اور خصوصیات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ان صفات کے حامل ہوں گے، ان خصوصیات کے حامل ہوں گے، ہم ان کو آخرت میں جنت عطا کریں گے. آخرت میں جنت یعنی ان جنت کا سایہ اور جنت کا فائدہ انسان کو اس دنیا میں ہوگا، جو کامیابی اور کامرانی کی صورت میں ظاہر ہوگا. ان صفات اور ان چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا جس میں ایمان ہے، سچائی ہے، سبقت ہے، صبر ہے، کہ جو لوگ ایمان اختیار کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں سچائی کو انوالو کرتے ہیں، سچے بن جاتے ہیں اور بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان کو جنت عطا کرے گا. آج کی مجلس میں ہم ایک اور چابی کی طرف اشارہ کریں گے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں 111 یاد کرنے میں آسانی ہوگی. پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں اشارہ کر رہا ہے، یا یوں کہوں کہ صاف طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی مومنین سے ان کے نفس کو، ان کے جان کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے.
اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں حصہ لیتے ہیں، کبھی مجاہد بن جاتے ہیں اور کبھی اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، اور پروردگار عالم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پروردگار عالم وعدہ کرتا ہے مختلف آسمانی کتابوں میں، جس میں توراۃ شامل ہے، انجیل شامل ہے اور قرآن مجید، کہ پروردگار عالم ان کو جنت عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جس عنوان کی طرف، جس صفت کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ تجارت ہے، وہ بزنس ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ بزنس میں ایکسپرٹ ہیں، ہمارا ذہن، ہمارا مائنڈ تجارت میں کام کرتا ہے اور ہم لوگ تجارت کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کی آواز پر، انسان کی فطرت میں تجارت سے دوستی ہے، بزنس سے دوستی ہے، کہ انسان بزنس کے طرف راغب ہوتا ہے نیچر کے طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم 3 حصوں میں آج کی تقریر کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک معنوی تجارت جو اسپریچول بزنس ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے، اس کے بغیر کیپٹل کے، بغیر سرمایے کے بزنس انسان شروع نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا حصہ آج کی تقریر کا کہ کس کے ساتھ بزنس کرے، کہ انسان کون سی مارکیٹ میں بزنس کرے اور کس کے ساتھ بزنس کرے۔ اور تیسرا حصہ جو آج کی تقریر کا یہ ہے کہ انسان جو کانٹریکٹ بناتا ہے تو اس کانٹریکٹ کے کنڈیشنز کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں۔ اور آخر میں ہم رول ماڈل کی طرف جائیں گے جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اسے کامیابی کی منزلوں پر پہنچایا اور اللہ نے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، بزنس کے لیے کیپٹل چاہیے، سرمایہ چاہیے، اس کے بغیر انسان اب بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بزنس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، تجارت کا لفظ بھی اللہ نے کئی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ کئی قرآن مجید میں، خصوصی طور پر اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ پروردگار کہتا ہے کیا ہم تمہیں ایسا بزنس بتائیں، ایسی تجارت دکھائیں جن کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے، دردناک عذاب اور پنشمنٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اس لیے کہ یہ دردناک پنشمنٹ در حقیقت انسان کا لاس ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو لاس سے بچانا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک بزنس کے لیے سرمایہ دے رہے ہیں، بزنس کے لیے کیپٹل دے رہے ہیں۔ پروردگار وہ سرمایہ کیا ہے، وہ کیپٹل کیا ہے؟ پروردگار عالم اشارہ کرتا ہے، تؤمنون باللہ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ 3 چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان ہمارا اسپریچول بزنس میں انویسٹمنٹ ہے۔ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے پر ایمان لے آؤ۔ اگر اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے تو اس وقت تک تمہارا کیپٹل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تم بزنس سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کو ایک مرتبہ اور پڑھیں، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ جب تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لے آؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ رسول پر بھروسہ ہونا چاہیے، رسول کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ جو کر کے دکھا رہا ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے، اس پر انسان کو ایمان ہونا چاہیے۔ اگر رسول پر ایمان نہ ہو تو انسان کا ایمان شروع ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ یہ قرآن ہے، اس نے ہم سے کہا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اس نے ہم سے کہا کہ یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے۔ اگر وہ نہ بولتا تو سارا کلام قرآن بن جاتا۔ وہ امین روئے زمین پر اس نے کہا یہ قرآن ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ روایت ہے۔ قرآن کو قرآن مانو، حدیث قدسی کو حدیث قدسی مانو اور روایت کو روایت مانو۔ چونکہ اس نے کہا ہے تو ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں، حدیث قدسی کو حدیث قدسی مانتے ہیں اور روایت کو روایت مانتے ہیں۔ اگر اس پر
ایمان نہ لے آئیں تو پھر حدیث اور قرآن میں کوئی تفریق نہیں کر سکتا ہے۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ، دو چیزیں شرطیں بنی، ایک ایمان بخدا اور ایک ایمان بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو تیسری چیز جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں کوشش کرو، اللہ کی راہ میں سٹرگل کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قیام کرو۔ یہ تین چیزیں جب انسان کے ساتھ ہوں گی تو انسان بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اگرچہ سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے فضل کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جب کام نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ بزنس کرو، جاؤ تجارت کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو۔ فضل پروردگار بھی انویسٹمنٹ ہے بلکہ اس کی طرف سے، اگر ہماری طرف سے ایمان بخدا ہو، ہماری طرف سے رسول پر ایمان ہو، ہماری طرف سے قیام ہو، جہاد ہو، تو اس کی طرف سے فضل ہے۔ یعنی تین چیزیں ہماری طرف سے ہوں اور وہ فضل کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیتا ہے تو ہم بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ کس کے ساتھ بزنس کریں۔ آدمی بزنس کرتا ہے، میں اپنے لفظوں میں کہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، انسان اپنی چیزوں کو، اپنے وجود کو، اپنے بدن کو، اپنے بدن کے اعضاء کو بیچتا بھی ہے اور خریدتا بھی ہے۔ کون ہے جو اس دنیا میں بزنس نہیں کرتا ہے؟ کون ہے جو انسان اس دنیا میں اپنی چیزوں کو نہیں بیچتا؟ ہر انسان بیچنا چاہتا ہے، اور انسان آج کی دنیا میں بکتا بھی ہے۔ کسی کی زبان بکتی ہے، کسی کا ہاتھ بکتا ہے، کسی کی تقریر بکتی ہے، کسی کا قلم بکتا ہے، کسی کا وقت بک جاتا ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے، کوئی ریٹیل میں بکتا ہے اور کوئی ہول سیل بک جاتا ہے۔ انسان بکتا ہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا، انسان گھاٹے میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس لیے کہ وہ بیچ دیتا ہے، وہ اپنی قیمت اصول کر نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قلم کی قیمت کیا ہے، اس کی زبان کی قیمت کیا ہے۔ انسان بک جاتا ہے، بیچتا ہے، چونکہ انسان اس دنیا میں بکتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیتوں میں اشارہ کیا ہے کہ اگر اپنے آپ کو بیچنا ہی ہے کہ تم بیچتے ہو، بس اللہ کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچو۔ دیکھو، اللہ تمہارا خریدار بن جائے، اللہ تمہارا خریدار بنے، اور اللہ خریدار ہے۔ پروردگار کہتا ہے ان اللہ اشترا، اللہ خریدتا ہے تمہاری چیزوں کو۔ تمہارا ہاتھ بھی خریدے گا، تمہارا ذکر بھی خریدے گا، تمہارا وقت بھی خریدے گا، تمہاری زبان بھی خریدے گا، تمہارا قلم بھی خریدے گا۔ اللہ کو بیچو۔ کیوں اللہ سے بزنس کریں؟ کیوں اللہ سے تجارت کریں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، انشاءاللہ ہماری زندگی میں یہ اللہ اگر شامل ہو جائے تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت گزرتی ہے اور بڑی کامیاب گزرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اپنی ڈیل بنائیں، اس کے ساتھ ہم لوگ بزنس کریں، تجارت کریں۔ کیوں اللہ کے ساتھ کریں؟ ایک، کائنات میں کوئی ایسا خریدار نہیں ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھیں گے، کائنات میں کوئی ایسا خریدار نہیں ہے جو انسان کی نیت کو خریدے، انسان کی انٹینشن کو خریدے۔ انسان سوچے تو اور سوچ کو خرید لے، انسان خواب میں ہو اور اس کی نیت کو خرید لے، اس کے ارادے کو خریدے، سوائے پروردگار عالم کے۔ پروردگار کہتا ہم تمہاری نیتوں کو خرید لیتے ہیں۔ بیٹھے رہے، اچھائی کی نیت کی، اچھا سوچا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچا، اپنے بارے میں اچھا سوچا، پروردگار کہتا ہے تم مجھے وہ سوچ دے دو جو تم سوچ رہے ہو، جو نیت تمہارے دل کے اندر ہے۔ یہ میریکل آف نیت ہے، میریکل آف انٹینشن ہے۔ جو تم نے سوچا ہے وہ سوچ مجھے دے دو، میں اس پر ثواب عطا کروں گا، تمہیں ریوارڈ عطا کروں گا۔ کوئی حکومت، کوئی خریدار نیت کو نہیں خریدتا۔ آپ کسی کمپنی میں جا کر نہیں کہہ سکتے میں اچھا سوچنے والا ہوں، مجھے سیلری دے دو۔ جب تک انسان کام کر کے نہیں دکھائے گا اس وقت تک اسے سیلری ملنے والی نہیں ہے، اس وقت تک اسے پے ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ایک جگہ پر بیٹھے رہو، اچھی سوچ ہو، اچھی نیت ہو، پروردگار عالم تمہاری نیت کو خریدتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، کیا سوچنے جا رہے ہو۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار بھی نیت پر ہی ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اتنی قیمت تمہیں ملتی چلی جائے گی۔
جتنا انٹینشن پیور ہوگا، کلیئر ہوگا، اتنا ثواب انسان کو ملتا چلا جائے گا۔ نیت کو پروردگار عالم خریدتا ہے۔ دوسرا مرحلہ، پروردگار عالم کوشش کو خریدتا ہے۔ انسان ٹرائی کرے، اگر نیت اچھی ہے انسان گھر سے نکلتا ہے، چاہے منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، نتیجے تک پہنچے یا نہ پہنچے، پروردگار عالم انسان کی کوشش کو، انسان کی تلاش کو خریدتا ہے اور کہتا ہے انسان سوائے کوشش کے اور کچھ ہے بھی نہیں۔ انسان یعنی کوشش، انسان یعنی تلاش، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کچھ بھی نہیں ہے سوائے کوشش کے۔ نکلے گھر سے باہر، تلاش کرے، قیام کرے، نتیجہ ملے یا نہ ملے، منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہر قدم جو وہ اٹھاتا ہے پروردگار عالم اس کی کوشش پر اسے ریوارڈ دیتا ہے، اس کی کوشش پر اسے ثواب دیتا ہے۔ کہتا تم اپنی کوشش کو مجھے بیچ دو، میں کوشش بھی خریدتا ہوں۔ پروردگار نیت خریدے گا، پروردگار کوشش خریدے گا، پروردگار چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی انسان سے خرید لیتا ہے۔ کتنا چھوٹا عمل، کہتے ہیں ہم کبھی کبھار کہتے ہیں نیکی چھوٹی ہے، صدقہ کم ہے، عبادت مختصر ہے۔ پروردگار کہتا ہے نہیں، چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی میں تمہیں سے خرید لیتا ہوں۔ کبھی کبھار ہم کر کے بھول جاتے ہیں، وہ بھی خرید لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، پروردگار وہ بھی خرید لیتا ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ یعنی بہت باریک تنکا جو انسان دیکھ نہیں سکتا، پروردگار کہتا ہے وہ بھی میں خرید لیتا ہوں اور تمہارے سامنے قیامت کے دن بڑا کر کے پیش کروں گا، تم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھو گے۔ یراہو یعنی تم وہ نیکی دیکھو گے جو کچھ تم نے انجام دیا ہے۔ پروردگار چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو، رات کی تاریکی میں چھپا کر کی جانے والی نیکی کو بھی پروردگار عالم خریدتا ہے۔ ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے وہ چھوٹی رہتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جو نیکی قبول ہو جاتی ہے وہ چھوٹی رہتی، ہم اسے سمجھتے ہیں یہ چھوٹی نیکی ہے، لیکن اللہ جب قبول کر لیتا ہے وہ نیکی بڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن پروردگار کہتا ہے ہم اس چھوٹی نیکی کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی نیکی کا ریوارڈ دینے والا بھی اللہ ہے۔ انسان کیا قربان کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ انسان اپنی جان قربان کر دے گا۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے ہم تمہاری جان کو بھی خرید لیتے ہیں، جو انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ انسان اولاد قربان کرتا ہے، پروردگار کہتا ہے وہ بھی مجھے قبول ہے۔ چھوٹی نیکی بھی خریدے گا، بڑی نیکیاں بھی خریدے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، میں اللہ کی ایک رحمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار خریدتا ہے اور قیمت بھی لگاتا ہے، اور عطا کرنے کی جہاں بات آتی ہے اس کی قیمت سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک نہیں، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 10 نہیں، ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 70 نہیں، ایک کے بدلے 700، ایک کے بدلے 700 نہیں، بغیر حساب۔ وہ جب عطا کرتا ہے تو فضل کے ساتھ، جب لے کر انعام دیتا ہے تو فضل کے ساتھ ہے۔ دنیا الجھ کے رہ جاتی ہے، جتنا کام اتنی قیمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم عطا پر اتریں گے تو تمہیں کئی گنا عطا کریں گے۔ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ کی عطاؤں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ کہہ کر سمندر سارا کوزے میں سمیٹ دیا، جب ہم عطا کرنے کے لیے آئیں گے تو بغیر حساب عطا کریں گے۔ کس دروازے سے عطا کریں گے نہیں معلوم، کس ڈائریکشن سے ملے گا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اس دروازے سے عطا کروں گا جس دروازے سے تمہیں امید بھی نہیں تھی، امید بھی نہیں تھی کہ یہاں سے ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو بڑا سا بڑا کام خریدے گا، نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑا کر دے گا۔ حضرت آدم نے پوچھا پروردگار تیری اور رحمت، ایک کے بدلے 10 دے گا، ایک کے بدلے بے حساب دے گا، ایک اور کرم، ایک اور عطا۔ آواز قدرت آئی، اے آدم نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر دے دوں گا، اگر بندہ خدا نخواستہ گناہ کرے تو گناہ کا عذاب ایک ہی ہوگا، عذاب میں اضافہ نہیں۔ یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بہت بڑا کرم، اللہ کی رحمت ہے۔ نیکیاں کئی گنا بڑھا کر دے رہا، جب بات گناہ کی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اس کی سزا اتنی ہی ہے جتنا گناہ ہے، اس کا عذاب اتنا ہی جتنا گناہ ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کے کرم میں سے ایک کرم ہے۔ جب پروردگار ایسا ہے
کہ وہ نیت کو خریدتا ہے، کوشش کو خریدتا ہے، چھوٹے عمل کو خریدتا ہے، بڑے عمل کو خریدتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، تو کیا عقل مند انسان کی یہ نشانی نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے، بزنس کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرے؟ وہ تجارت کرے، بزنس کرے تو اللہ کی بارگاہ میں کرے، پروردگار یہ میرا عمل ہے۔ نہیں میرے عزیزو، بات یہاں تک آ گئی ہے، میں آپ کی ہمت کو بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کو مایوس کرنا نہیں چاہتا۔ کبھی کبھار ہمارا عمل ناقص ہوتا ہے، عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ہم ہو اور ہماری نمازیں، ہم ہو ہمارے سجدے، ہم ہو ہمارے روزے، ہم ہو ہمارے حج، کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں نماز میں، کتنی کمیاں رہ جاتی ہیں روزوں میں۔ بعض علماء نے تاکید کیا جب بھی کوئی نماز ختم ہو تو 3 مرتبہ کہنا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ استغفار کیوں کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ؟ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیسی؟ بات پہنچ رہی ہے میری آپ تک؟ جو گناہ ہو گئے ہیں نماز سے پہلے وہ بخش دیے جائیں گے استغفار کہنے سے۔ لیکن ایک عارف کا جملہ ہے، امانت کے طور پر آپ کے حوالے کروں، اپنے لیے ہے، وہ میرے لیے وہ جملہ ہے۔ وہ عارف کہتا استغفار اس لیے پروردگار تیری بارگاہ میں یہ نماز، پروردگار تیری بارگاہ میں یہ نماز، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ پروردگار تیری بارگاہ میں تحفہ لے آیا تھا، لیکن تحفہ تیرے شایع نشان نہیں ہے، تحفہ تیرے کمینڈ کے برابر نہیں ہے۔ تو نے کہا اخلاص کے ساتھ پڑھو، میں اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھ پایا۔ تو نے کہا پوری توجہ کے ساتھ پڑھو، میں توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ پایا۔ پروردگار تیری بارگاہ اور یہ نماز، استغفار انسان پڑھے گا، میری نماز پر بھی ایک استغفار ہونا چاہیے۔ پروردگار معاف کر دے، لیکن آواز قدرت آئے گی، تو نے اطاعت کی ہے، تو نے قیام کیا ہے، وہ مجھے دے دے۔ ہمارے پاس دعاؤں میں ہے کہ دعاؤں میں ہم بارگاہ پروردگار میں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دعاؤں میں پروردگار یہ میں نے نماز پڑھی ہے، ہادہی صلاتی صلیتھا، پروردگار یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ جو میں نے عبادت کی ہے، تو اس کا محتاج نہیں ہے، یہ میری نماز ہے، میں لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ انسان دعا کرتا ہے، دیکھیے گا دعا کیا ہے، پروردگار اگر اس کی قراءت میں کمی رہ گئی ہو، اس کے سجدے میں کمی رہ گئی ہو، اس کے رکوع میں کمی رہ گئی ہو، فتفضل علی بالقبول والغفران، پروردگار تحفہ یہی ہے، یہ میرے قابل ہے، تو میری صلاحیت نہ دیکھ، اپنی عطا کو دیکھ کر میری نماز قبول کر لے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ نہ دیکھ کہ میں کون ہوں، یہ نہ دیکھ کہ میں کون ہوں، پروردگار تیری عطا، تو بزرگ ہے، اور تیری بارگاہ تیری رحمت جوش میں آئے تو یہ میری نماز بھی تیری بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ تو ایسے اللہ سے، ایسے کریم اللہ سے ہم تجارت کریں، ایسے کریم اللہ سے ہم بزنس کریں، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ چلیے بات یہاں تک آ گئی، تو یہ کون جس سے ہم بزنس کر رہے ہیں، جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کانٹریکٹ کرو، میرے اور تمہارے درمیان یہ کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ میری گفتگو یہاں سے اب شروع ہو رہی ہے، چلیے کانٹیکٹ کرو میرے ساتھ۔ کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بطور تحفہ دی ہیں، ایز اے گفٹ۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا تھا، ہمارے ذہن میں بھی وہ بات نہیں تھی، جب ہم ماں کے شکم میں تھے تو ہمارے رزق کا انتظام اللہ نے کیا، ہمیں مانگنا نہیں آتا تھا۔ ماں کی آغوش میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا، ہمیں مانگنا نہیں آتا تھا، سوال کرنا نہیں آتا تھا۔ ماں باپ کی صورت میں پروردگار عالم نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے تلاش کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں محبت ڈالنے والا بھی اللہ ہے، ان کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈالی ہے کہ وہ بچے کی محبت ان کے دل میں ڈال دی۔ جو رات بھر سونا پسند کرتا تھا، بچہ دنیا میں آیا تو رات بھر جاگنا پسند کرتا ہے۔ کوئی کہتا سو جاؤ گا، نہیں بچہ بیمار ہے۔ رات بھر باہر جانا اس کو پسند نہیں تھا راتوں میں، جب بچہ تھوڑا بہت بیمار ہو جاتا تو گھر سے باہر نکل پڑتا۔ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ ان کے دلوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈالی تاکہ تمہارا خیال کر سکے۔ اس سے بڑی نعمت، یہ نعمتیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مادی نعمتوں کا حساب کرتے ہیں، اس سے بڑی نعمت اسلام ہے، اس سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج کی مجلس سے یہ تحفہ لے کر جائیے۔ سب سے بڑی نعمت جو آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، وہ یہ کہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جن گھرانے کا باپ علی کا غلام ہے اور ماں فاطمہ کی کنیز ہے۔ باپ
علی کا غلام ہے اور ماں فاطمہ کی کنیزہ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. مولا امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں بارگاہ پروردگار عالم میں شکر ادا کیا. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زمانہ اسلام میں پیدا کیا, جاہلیت میں نہیں پیدا کیا, زمانے کفر میں پیدا نہیں کیا. اسلام کے دوران, اسلام کے زمانے میں پیدا ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح حسین نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے, اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کریں گے. پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں علی کی محبت کا تذکرہ ہوتا ہے, علی کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں. یہ نعمت پروردگار ہے, بن مانگے ہمیں یہ نعمت ملی ہے. اس نعمت کا شکر ادا کرے انسان, اس نعمت پر سجدے عطا کرے انسان کے پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. نعمت برائے فخر نہیں, نعمت برائے سجدہ ہے, نعمت برائے شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ نعمت عطا کی. اس کو بچا کے رکھنا پڑے گا. میرے عزیزو, میرے بزرگوں, جن کے پاس نعمت نہیں ہے ان سے سوال نہیں ہوگا, جن کے پاس نعمت ہے سوال بھی انہی سے ہوگا. پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی بلیسنگ سے بن مانگے ہمیں پیاس لگنے سے پہلے سمندر کو خلق کر دیا, ہمیں ہوا کی ضرورت ہونے سے پہلے ہواؤں کو خلق کر دیا, ہمارے رزق ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے, ہمیں بھوک لگنے سے پہلے پروردگار عالم نے رزق کا انتظام کیا. ہماری طبیعت کے اعتبار سے رزق کا انتظام کیا. ہمارے پاس دانت نہیں تھے, ہم چبا نہیں سکتے. پروردگار عالم نے کہا ہمارے مزاج کے اعتبار سے تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہوں, تمہیں چبانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تمہیں پینا پڑے گا. پروردگار چلتے ہوئے جائے, حیوان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دوڑتا ہے, کوئی انسان کا بچہ دوڑتا ہے نہیں, چلتا نہیں, بولتا نہیں. پروردگار چل کے جانا پڑے گا. پروردگار کہتا ہے نہیں, وہیں پر رزق تمہارا ہے جہاں پر تمہارے لیے آغوش ہے, تمہارے لیے بستر ہے, وہیں پر دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ بن مانگے پروردگار عالم نے ہمیں کئی نعمتیں عطا کر دی ہیں. لیکن پروردگار عالم قرآن مجید میں کچھ نعمتوں کے لیے میرے عزیزوں بندوں کے ساتھ کنٹریکٹ کرتا ہے. چلو بیٹھو بات کریں گے. آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات کرتا, ہم سے کانٹریکٹ کرتا ہے. غور کیجیے گا, ایک منزل تک ہم پہنچیں گے. پروردگار کہتا ہے ہاں کچھ چیزیں تمہیں چاہیے, اور چاہیے, ہاں پروردگار ہمیں اور چاہیے. کتنا چاہیے؟ انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, انسان کا دل نہیں بھرتا, انسان کی عقل سیراب نہیں ہوتی. بہت کچھ ہمیں چاہیے, بہت کچھ چاہیے. کتنا چاہیے ہم گن نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے. اتنا چاہیے جتنا ہم استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے, اتنا چاہیے کہ ہماری یوز میں بھی نہ ہو. آغا خیراتی بڑے خوبصورت جملات کہتے ہیں یہاں پر, انسان کو وہ چیزیں چاہیے جو اس کی زندگی میں نہ بھی ہو تب بھی اسے چاہیے, استعمال میں نہ بھی آتی ہوں تو وہ بھی چاہیے. بہت کچھ چاہیے انسان کو. انسان کے لیے 4 کمروں والا گھر چاہیے. وہ کہتے ہیں, مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں, مثالیں دینے کے بعد کہتے ہیں گھر بڑا ہے بچے کم ہیں. وہ بچے 2 ہی مانگ رہا ہے, گھر بڑا مانگ رہا ہے. وہ جو کمرے استعمال ہی میں نہیں ہیں وہ بھی چاہیے انسان کو. یہ مثال تھی کہ گھر بڑا چاہیے, بچے کم چاہیے, نعرے زیادہ لگاتا ہے, عمل نہیں کرتا, خواہشیں زیادہ ہیں, سجدے کم ہیں. یہ انسان کی عادت ہے, انسان کی فطرت ہے, اسے بہت کچھ چاہیے چاہے استعمال میں نہ آئے. تو ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے چلو بیٹھ کر کانٹریکٹ کرتے ہیں. کچھ چیزیں کام تم کرو, کچھ کام میں کرتا ہوں. اس بزنس میں لین دین ہوتی ہے, کچھ چیزیں تم دے دو, کچھ چیزیں ہم دے دیں گے. پروردگار کہتے ہیں چلو کانٹریکٹ کرتے ہیں. پروردگار کو کانٹریکٹ کیا ہے, وہ آیتیں کیا ہے, 4-5 آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نتیجہ انشاءاللہ خوبصورت ہوگا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. پروردگار نصرت فرما, پروردگار مدد فرما, پروردگار ہماری نصرت فرما. دنیا میں مسلمان پریشان ہیں, یمن میں مارے جا رہے ہیں, سیریا میں مارے جا رہا ہے, مختلف مسلم ملکوں میں مارے جا رہا ہے, دوسرے ملکوں میں مارے جا رہا ہے. پروردگار نصرت نصرت مدد فرما. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ مدد آسمانوں سے کیوں نہیں آتی؟ مدد ابابیل کیوں نہیں آتے؟ کیا سورہ فیل قرآن مجید میں نہیں ہے؟ وہ ابابیل و پرندے کنکریاں لے کر کیوں نہیں آتے؟ ہمارے دشمن زیادہ ہیں. پروردگار مدد فرما. آواز قدرت آئے گی. چلو کچھ کام کرتے ہیں, کچھ کام تم کرو, کچھ کام ہم کرتے ہیں. اگر تم اللہ کے دین پر ثابت قدم رہو تو ہماری مدد آنے کے لیے تیار ہے. کٹھن جملات ہیں لیکن سن لیجئے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم. تم نے اللہ کے دین کی کب نصرت کی ہے کہ پھر اللہ سے نصرت مانگ رہے ہو؟
تم کب اللہ کے دین پر ثابت قدم رہے کہ اب اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ اللہ کے دین کو اپنا کر تو دیکھو کہ وہ پرندے آج بھی موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ بس شرط کیا ہے؟ پھر جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، فضائل کا رخ ہے، پروردگار عالم کی آواز آئے گی، عبد المطلب جیسا کوئی انسان پیدا ہو تو آج بھی پرندے آنے کے لیے تیار ہیں۔ عبد المطلب جیسا تو کوئی انسان ہو، بلائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، دعا کرے، ویسا ایمان لے کر آؤ، آج بھی نصرت پروردگار تمہارے لیے ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں ہے، وہ نصرت نہیں ہے تو وہاں سے نصرت بھی نہیں آئے گی۔ تم نے کیا کیا؟ ایمان پر بھروسہ نہیں کیا، مغربی دنیا کے ویپنز اور اسلحوں پر بھروسہ کیا، اور تمہاری سوچ، تمہاری توجہ، تمہاری فکر بھی اسی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ تم نے ایمان کو اسلحہ کہاں سمجھا ہے؟ تم نے ایمان کو ویپن کہاں سمجھا ہے؟ مولا کائنات سے کسی نے تلوار مانگی، مولا کائنات نے کہا جنگ کے میدان میں لے لے، اس نے تلوار ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد کہا اے علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ مولا کائنات نے مسکرا کر کہا تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ بچانے والی تلوار نہیں، بچانے والا ایمان ہوتا ہے۔ تم نے ایمان پر بھروسہ ہی نہیں کیا، جس کی طرف علامہ اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ مومن اگر ہے، عقل مند ہے مومن، تو ایک اشارہ کافی ہے۔ وہ صرف اشارہ کر دے تو درخت آگے آ جائے گا، وہ اشارہ کر دے تو درخت واپس چلا جائے گا۔ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، اللہ کو پا مردیے مومن پا بھروسہ۔ یورپ کو، مسلم کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ایران کے ڈر نے ان کو اتنا مجبور کر دیا، نیا پیسہ دے کر پرانا اسلحہ خرید لیا۔ اسلحہ تو خرید لیا ہے، پھر استعمال کرنا بھی نہیں آتا، چلانے والے وہی آئیں گے جو بیچنے والے ہیں۔ کتنے پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا ایمان ہمارا، کیا ہو گیا ہمارا مذہب، کیا ہو گیا ہمارا دین؟ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو اس مسلم، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ ایسے بزنس میں دین دے کر دنیا آباد کرو، ایسے بزنس سے تو مسلمانوں کا نقصان ہونے والا ہے، ایسی بزنس میں مسلمانوں کا فائدہ ہونے والا نہیں۔ پروردگار مدد کیوں نہیں آتی؟ آواز قدرت آئے گی، تم نے دین کی کتنی مدد کی ہے، مدد کر کے دیکھو، ہم تمہارا نام بلند کر دیں گے۔ یہ کانٹریکٹ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دوسرا کانٹریکٹ ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا۔ پروردگار مشکلات دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، کیا کریں؟ آواز قدرت آئے گی، اپنے آپ کو تقوی الہی کے سائے میں لے کر آؤ، دیکھو کس طرح تمہارے لیے راستے بنتے چلے جاتے ہیں، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، خوف خدا تمہاری زندگی میں آئے تو خود بخود تمہارے لیے راستہ نکل جائے گا، نجات کا راستہ، شفا کا راستہ، اور مشکلات سے بھی، پریشانیوں سے بھی تم اپنے آپ کو دور کر سکتے ہو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا۔ تیسرا کانٹریکٹ اللہ اور بندے کے درمیان، اذکرونی، پروردگار میں نام باقی رکھنا چاہتا ہوں، اپنا ذکر باقی رکھنا چاہتا ہوں، اپنے تذکرے کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آواز قدرت آئے گی، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے نام کے لیے کوشش کرو میں تمہارے نام کے لیے کوشش کروں گا، تم میرے نام کو باقی رکھنے کے لیے تلاش کرو میں تمہارے نام کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کروں گا۔ بس فرق صرف اتنا ہے، تم محدود زمانے میں میرا نام لو، میں لامحدود زمانے میں تمہارا نام لوں گا۔ تم ایک مختصر میدان میں میرا نام لو، میں ہر میدان میں تمہارا نام لوں گا۔ تم ایک عصر میرے حوالے کرو، میں ہر عصر تمہارے لیے حوالے کروں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تم زمین پر میرا نام لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لوں گا۔ تم ایک عصر یعنی ایک دوپہر، کربلا یعنی ایک دوپہر میں تم میرا نام لو، ہر دوپہر تمہارے نام ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کب تک کربلا، کب تک کربلا؟ اللہ سے پوچھئے پروردگار جس نام کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہاں کب تک کا سوال صحیح نہیں ہے۔
وہ کب تک کا سوال نہیں. فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پروردگار ہمیں اور چاہیے کیا کرے؟ دعا کرو. ادعونی استجب لکم، دعا تمہاری طرف سے، عطا ہماری طرف سے. پروردگار تو بن مانگے دے رہا تھا، بہت ساری چیزیں دے دی ہیں، ابھی دے دے. آواز قدرت آئے گی نہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر وہ نیاز مندی ہے کہ نہیں ہے، وہ فقر ہے کہ نہیں ہے، تمہارا کنیکشن اللہ سے باقی ہے کہ نہیں ہے. کیا ویسے بھی تم دعا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہیں اور عطا کرتا چلا جاؤں گا. دعا کرے انسان، یہ کانٹریکٹ ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان ہر اعتبار سے کہ ادعونی استجب لکم، پروردگار اور نعمتیں دے دے، اور نعمتیں دے دے. پروردگار عالم کی آواز آئے گی ان شکرتم لازیدنکم، جو کچھ ہے اس کے لیے سجدے کرو، جو نہیں ہے وہ میں عطا کرتا چلا جاؤں گا. جو ہے اس کے سجدے کرو، جو ہے اس کا شکریہ ادا کرو، جو نہیں ہے میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا، تمہارے مقام کو بلند کرتا چلا جاؤں گا. ان شکر شرط ہے پروردگار عالم کی طرف سے، پہلے تم شکریہ ادا کرو پھر نعمتیں عطا کرتا چلا جاؤں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے دکھا دیتے. میرے عزیزو، یہ سارے کانٹریکٹ ہیں جو قرآن مجید میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں سینکڑوں آیتیں ایسی ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پہلے تمہاری طرف سے حرکت ہو، میری طرف سے برکت ہے. نکلو تو دروازے کھلے ہوں گے، قیام کرو تو راستہ کھلے گا، اگر بیٹھے رہو گے تو کوئی چیز نہیں ملے گی تمہیں. پروردگار عالم نے صاف طور پر مجموعی سارے کانٹریکٹ کو ملا کر ایک جملے میں کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پروردگار اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک خود قوم بدلنا نہیں چاہتی، جب تک وہ چینج کرنا چھوڑنا نہیں چاہتی اس وقت تک پروردگار اس قوم کی حالت کو بھی نہیں بدلتا. اگر حالات بدلنا ہے تو تمہیں قیام کرنا ہے، حالت بدلنا ہے تو تمہیں چلنا ہے، حالت بدلنا ہے تو تمہیں سوچنا ہے، حالت بدلنا ہے تو تمہیں بولنا ہے. جس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے کہا یزید جو آج منبر پر بیٹھا ہوا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، پتہ ہے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ اس لیے بیٹھ گیا کہ تم نے جب معاویہ بیٹھا تھا تو تم نے آواز بلند نہیں کی، اب یزید بیٹھ گیا ہے، آواز تمہیں بلند کرنا چاہیے تھا. اب بھی وقت ہے، بلند کرو، اٹھو. حسین نے جگایا قوموں کو، حسین نے جگایا، اب اٹھو. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو جوش ملیح آبادی نے ان الفاظ میں ڈھالا ہے کہ امام نے کہا اب قیام کرو، اب بولو، جو منہ پر تالا لگا ہوا اسے کھولو اور چابی کربلا سے لو. چابی بولنا، کربلا ہمیں بولنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں چلنا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں خاموش رہنا نہیں سکھاتی ہے، کربلا ہمیں غفلت کی نیند سونا نہیں سکھاتی، کربلا جگاتی. اب بولو، اب قیام کرو، اب چلو. اے قوم، پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا ہر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. پولیٹیکل تقریر تو نہیں ہو گئی؟ سب مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لازم ہے کہ ہر فرد حسین، رنگ حسین کا چڑھے، رنگ کلر حسین کا ہماری زندگی میں آئے. جب حسین کا کلر ہماری زندگی میں آتا ہے یہ ہر رنگ سے زیادہ خوبصورت اور مضبوط اور پائیدار رنگ ہوگا. جو دیوار پر ہم رنگ چڑھاتے ہیں کچھ زمانے کے بعد وہ پھیکا پڑ جاتا ہے، لیکن حسین کا رنگ ہماری زندگیوں پہ چڑھے اور وہ پھیکا پڑنے والا نہیں ہے، وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. ایک نظر حسین کے چہرے پر زہیر بن خین کے پڑی، ایسے بدلے کہ پھر وہ بدل کر ہی رہ گئے. ایک نظر پڑی تھی اور ایک نظر کے بعد ایسے بدلے کہ آج وہ علیہ السلام کہلائے.
انسان اگر بدلنا چاہے، تبدیل ہونا چاہے، ایک نظر انسان کی کافی ہے۔ تو اس طرح کانٹریکٹ پروردگار عالم نے بندے سے بنایا ہے، میرے اور تمہارے درمیان کانٹریکٹ رہے۔ نصرت کی بات آئی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نصرت کی بات آئی، پروردگار عالم نے کہا پہلے تم پھر میں۔ دعا کی بات آئی، اللہ نے کہا پہلے تم پھر میں۔ ذکر کی بات آئی، اللہ نے کہا پہلے تم پھر میں۔ جب شکر کی بات آئی، اللہ نے کہا پہلے تم پھر میں۔ جب راستے دکھانے کی بات آئی، اللہ نے کہا پہلے تمہاری طرف سے اقدام ہو پھر میں۔ لیکن میرے عزیزو، ہر مرحلے میں اللہ نے کہا پہلے بندہ پھر معبود، پہلے عبد پھر معبود، پہلے بندہ پھر خدا، پہلے غلام پھر آقا، اس کے بعد آقا ہے۔ لیکن جب بات محبت کی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پہلے میں اور پھر امت، پہلے میں پھر امت۔ یحبہم و یحبونا، پہلے اللہ بندوں کو چاہتا ہے، پھر بندے اللہ کو چاہتے ہیں۔ پروردگار نصرت میں پہلے بندے پھر تو، دعا میں پہلے بندے پھر تو، محبت میں پہلے تو پھر بندے کیوں؟ آواز قدرت آئے گی میرے عزیزوں، مجلس کا محصل ہے، آواز قدرت آئے گی کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، محبت دیتے چلے جاؤ، ملتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ یا نصرت میں، دعا میں پہلے بندے، بندہ پھر اللہ۔ لیکن جب بات محبت کی آئی، پہلے اللہ کہتا پہلے میں پھر تم۔ یحبہم و یحبونا، پہلے اللہ محبت کرتا ہے، بندے کو پیدا کرتا ہے، بندے کو رزق دیتا ہے، اس کی حیات کو باقی رکھتا ہے، انتظامات فراہم کرتا ہے۔ یہ ساری محبت کی نشانیاں تو ہیں، ساری رحمت کی نشانیاں ہیں۔ پہلے میری طرف سے ہے، اگر کمیونٹی کو بچانا ہے، اگر گھر کو بچانا ہے، محبت مانگنے سے نہیں ملتی۔ میرے عزیزوں، محبت کی بھیک کبھی نہ مانگنا۔ محبت تمہاری طرف سے ہو تو دوسری طرف سے خود بخود ملتی چلی جائے گی۔ وہ مجھے نہیں چاہتا کائنات کا سب سے بڑا غلط جملہ ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ نہیں، حقیقت میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے دل میں اس کی بنسبت کتنی محبت ہے۔ اس لیے پانچویں امام باقر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اگر اس کے دل میں دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہاری کتنی محبت ہے تو تمہارے اپنے دل میں ٹٹول لو، دیکھ لو اس کی تمہارے دل میں کتنی محبت ہے۔ جتنی تمہارے دل میں محبت ہوگی اس کے دل میں بھی تمہاری اتنی ہی محبت ہوگی، اتنی ہی محبت ہوگی۔ حضرت لقمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا کی تھی۔ میں ان کا میسیج آپ کو دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں آج۔ حضرت لقمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر دی تھی۔ اگر مل جائے ان کا میسیج، مارے دکھا نعرے صلوات۔ لمبی عمر دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو۔ آپ حضرت لقمان کا جملہ ہے، میں نے 300 سال لوگوں کی خدمت کی ہے دوائیوں کے ذریعے سے، طبابت کی حکیم تھے حضرت لقمان۔ آپ کہتے ہیں محبت سے بہتر میں نے کسی دوا کو نہ پایا۔ محبت سے بہتر، ہمارا دین محبت ہے۔ دوسرے مذہب والوں نے، دوسرے مکتب والے نے محبت کا لفظ ہم سے چرا لیا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ محبت، اہل بیت سے رابطہ ہمارا محبت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ ہم شروع کریں وہ محبت پر ختم کریں گے۔ جو اہل بیت کی محبت پر مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ ہم شروع کریں اہل بیت کی محبت سے، اپنا سفر شروع کریں، وہ محبت پر ختم کرتے ہیں۔ جو اہل بیت کی محبت میں زندہ رہتا ہے اسے سعید کہتے ہیں، جو مر جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ محبت ہی کا سفر جو ہے، ہمارا لفظ ہے یہ محبت، یہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی کبھار محبت کے اظہار کو، محبت کے بیان کو اتنا عیب سمجھ لیا، وہ لفظ ہی ہمارے بزم سے ہٹ گیا ہے۔ کہتے 300 سال میں نے لوگوں کا علاج کیا، محبت سے بہتر کسی چیز کو دوا کے طور پر نہ پایا۔ کسی نے سوال کیا، حضرت لقمان اگر وہ محبت اثر نہ کرے تو ہم تو محبت کرتے ہیں، تو ادھر طرف سے جواب نہ آئے تو، ادھر اس طرف سے کوئی ریسپانس نہ ملے تو، حلال محبت کی بات کر رہا ہوں، حرام نہیں۔
حضرت لقمان نے مسکرا کر کہا دوا کی مقدار بڑھا دو. یہ نہیں کہا دشمنی کرو، اگر محبت اثر نہ کرے تو کیا کروں؟ دوا کی مقدار بڑھا دو اور محبت کرو. محبت کے آگے آدمی مجبور ہو جاتا ہے، محبت کے بدلے میں آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے. اس لیے مولا کائنات نہج البلاغہ فرماتے ہیں الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، اسیر ہوتا ہے. کسی اور کو پرزنر بنانا چاہتے ہو، محبت کی مقدار بڑھاتے چلے جاؤ، وہ تمہاری باتوں میں اور تمہارے کردار کا اسیر ہوتا چلا جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سلام لے کر اسیر نہ بنو، سلام کر کے امیر بنو. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ سلام کرے، مولا کائنات کہتے ہیں سلام کر کے اسے مجبور بناؤ. اس لیے کہ سلام کرنا اختیار ہے، مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. واجبات میں اسیری ہے، آزادی نہیں ہے. سلام کرو امیر بنو، سلام لے کر اسیر نہ بنو. غرور توڑ دیتا ہے یہ سلام کرنا، انسان کے نفس کو توڑ دیتا ہے. کہ مقدار بڑھا دو، دوا کی مقدار بڑھا دو. آپ کا جملہ دیکھیے گا، میں کیوں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، میمورائز کرنے میں تھوڑی مشکل تھی. حضرت لقمان کہتے ہیں ہر سوال کا جواب دو، کوئی بھی سوال بغیر جواب کے نہ رہ جائے، کوئی بھی سوال بغیر جواب کے نہ رہ جائے. کیا کروں؟ حضرت لقمان کہتے ہیں سلام کا جواب سلام سے دو. اب میرے ساتھ ہیں، اب سب مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سلام کا جواب سلام سے دو، شکریہ کا جواب انکساری سے دو، کینے کا جواب معافی سے دو، نفرت کا جواب محبت سے دو، جھوٹ کا جواب سچ سے دو، دشمنی کا جواب دوستی سے دو، غصے کا جواب صبر سے دو، سردی کا جواب گرمی سے دو، بزدلی کا جواب شجاعت سے دو، محنت کا جواب تشفیق سے دو، احانت کا جواب خاموشی سے دو، شفقت کا جواب مسکراہٹ سے دو، مسکراہٹ کا جواب خوشی سے دو، سختی کا جواب امید سے دو، گناہ کا جواب معاف کرنے سے دو. اس کے بعد کا جملہ دیکھیے گا، لے جائیے اس جملے کو اپنی زندگی کے اپنے دل کے صفحے پہ اس جملے کو لکھیے گا. حضرت لقمان کی طرف سے آپ کی خدمت میں تحفہ ہے. حضرت لقمان فرماتے ہیں کبھی بھی کسی بھی چیز اور کسی بھی انسان کو بغیر جواب کے نہ چھوڑنا. کبھی بھی کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو بغیر جواب کے نہ چھوڑنا. یقین رکھو کہ ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جگہ پر جیسا جواب تم دو گے ویسا جواب تم کو ملے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جیسا جواب تم دو گے ویسا جواب تمہیں ملے گا. آج نہیں تو کل. تو محبت کا جواب محبت ہے. پروردگار کہتا ہے کانٹریکٹ کرو، سارے کانٹریکٹ تمہاری طرف سے ہوں گے اگریمنٹس، اور ایک چیز میری طرف سے، وہ ہے محبت. یہ اللہ سے ہم نے کانٹریکٹ کر لیا. مولانا وقت ہوتا جا رہا، اب نمونہ رول ماڈل کب پیش کریں گے؟ بزنس کرو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تمہارا خریدار ہے، نفس کو خریدے گا، مال کو خریدے گا، سب کچھ خریدے گا. کانٹریکٹر ہو، اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا. کون انسان ہے جس نے اپنی مکمل زندگی اللہ کے حکم کے تابع گزاری، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے ہر رخ کو خرید لیا. ہر رخ کو خریدا ہے. میرا پیغام اب تک پہنچ جائے. ہر رخ کو خریدا ہے. ہر وہ چیز جس ذات سے منسوب ہو گئی، پروردگار عالم نے کہا وہ چیز مجھے چاہیے. دو شرطیں ہیں بزنس کے لیے، اسپرچول بزنس کے لیے. ایک، چیز پاک ہو، بیچنے والے کی نیت اچھی ہو. چیز پاک ہو، بیچنے والے کی نیت اچھی ہو، اور وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چونکہ نیت اچھی ہے پروردگار اسے خرید لیتا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. کیا خریدے گا؟ آئیے مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. مولا کائنات کی زندگی کا ہر رخ پروردگار عالم کہتا ہے وہ میرے راستے میں ہے، وہ مجھے چاہیے. مولا کائنات نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، پروردگار عالم نے کہا مجھے وہ انگوٹھی چاہیے. پروردگار
مولا کائنات نے سورہ دہر میں فقیر کو روٹی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھے وہ روٹی چاہیے۔ آئے نجم پر عمل، نجوا پر عمل کرتے ہوئے مولا کائنات نے درہم دیا، پروردگار عالم کہتا مجھے وہ درہم چاہیے، وہ مال چاہیے۔ شب ہجرت رسول کے بستر پر سو کر علی نے اپنی جان دے دی، پروردگار کہتا مجھے وہ جان بھی چاہیے۔ صرف لیا نہیں، اس کے بدلے عطا بھی کیا۔ انگوٹھی لی تو ولایت دے دی، روٹی لی تو جنت دے دی، مال لیا تو فضیلت دی، اور جان لے کر اپنی مرضی دے دی۔ اللہم صلی علی۔ وہ انگوٹھی کتنی پاک ہے، وہ روٹی کتنی پاک ہے، وہ مال کتنا پاک ہے، وہ جان کتنا پاک ہے کہ انگوٹھی بھی لے لی، روٹی بھی کہا مجھے دے دو، مال کا مجھے دے دو، جان اے علی تم اپنا نفس مجھے بیچ دو اور اس کے بدلے تم لے جاؤ، اپنی مرضی لے جاؤ۔ مولا کائنات نے کہا ہے کیونکہ بحث جنت کی تھی میں یہاں تک لے آیا ہوں، مولا کائنات فرماتے تم بھی اپنے آپ کو مت بیچو، بیچنا ہی چاہتے ہو تو کم سے کم اپنے نفسوں کو جنت کے مقابل میں بیچو، اس سے کم پر مت بیچو۔ اور جنت کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بیچنا چاہتے ہو تو اس کو بیچو، وہ جنت تمہارے لیے عطا کرے گا۔ فلا تبیعوها الا بالجنہ، اپنے نفس کو مت بیچو، سودا نہ کرو۔ اگر کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ سے اپنے نفس کی قیمت لگاؤ، جنت سے کم پر راضی نہ ہونا، جنت سے کم پر راضی نہ ہونا۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے جنت میں بھی سوال کیا تو اعلیٰ ترین مقام سوال کیا۔ پروردگار جنت میں بھی درجے ہیں، پہلا طبقہ ہے جہاں بچے رہتے ہیں، اس کو بڑا تقویٰ، اس سے بڑا درجہ ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا پروردگار مجھے جنت چاہیے لیکن جنت میں پارش علاقے میں میرا گھر ہو، بلند ترین فردوس میں میرا مقام ہو، تیرے عرش کے قریب میرا گھر ہونا چاہیے۔ دعا کر جنت میں بلندی کا دعا کرے، اور جو دعا کر کے لے لیا۔ حضرت آسیہ نے ایک نبی کی خدمت کی تھی اور دعا کر لی اور جنت میں گھر بنا لیا۔ جس نے خاتم النبیین کی خدمت کی اور دعا بھی نہیں کی تو اللہ اسے کیا دے گا؟ پتہ نہیں میں نے پیغام پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ حضرت آسیہ نے ایک نبی کی خدمت کی اور دعا کر لی، اللہ نے کہا قبول ہے۔ حضرت ابو طالب نے خاتم النبیین کی خدمت کی اور دعا بھی نہیں کی۔ جب اب انسان خود دعا کرتا ہے تو اپنے صلاحیت کے اعتبار سے دعا کرتا ہے، جب وہ عطا کرتا ہے تو اپنی قدرت کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ اس نے دعا بھی نہیں کی حضرت ابو طالب نے۔ جب ایک بندے نے اوصاف رب سمیٹ لیے، نصیریوں نے خدا کہہ کے لب سمیٹ لیے، تو زمانے والے اڑاتے رہے سروں پہ غبار، علی نے جتنے فضائل تھے سب سمیٹ لیے۔ نعرہ حیدری! دعا بھی نہیں کی، خاتم النبیین کی خدمت کی، دعا بھی نہیں۔ اب دعا وہ عطا کرے گا، اور جو وہ عطا کرے گا وہ اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ کہتے ہیں ایک بچی دکان پہ پہنچی، ماں کی اطاعت کرتے ہوئے راشن کی لسٹ اس نے دکاندار کو دی کہ ماں کو یہ سامان چاہیے، اور سامان لے کر جا رہی تھی تو دکاندار نے کہا تم آ گئی ہو، ماں کی اطاعت کی ہے تم نے، باپ کی اطاعت کی ہے، یہ چاکلیٹ کا ڈبہ ہے، اپنا ہاتھ ڈالو، جتنے چاکلیٹ آتے ہیں لے جاؤ۔ بچی نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ ایک مرتبہ دکاندار نے کہا، دو مرتبہ کہا، بچی خاموش رہی تو دکاندار نے پوچھا تمہیں چاکلیٹ نہیں چاہیے؟ بچی نے مسکرا کر کہا مجھے چاکلیٹ چاہیے، میرے ہاتھوں سے نہیں چاہیے۔ کہا پھر کس کے ہاتھوں سے چاہیے؟ کہا سر آپ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے دیجیے گا۔ تو دکاندار نے پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو بچی نے کہا میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، میں نکالوں گی تو دو چار آئیں گے، آپ کے ہاتھ بڑے ہیں، جب نکلیں گے تو زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں۔ ابو طالب کا ظرف دیکھیے کہ اللہ انعام کو اللہ کے حوالے کیا، پروردگار تو جو دینا چاہتا ہے وہ دے دے۔ اب جو عطا ملے گی وہ عطا قیامت میں ظہور ہوگا، پتہ چلے گا ابو طالب کا مقام کیا ہے، ابو طالب کا مقام کیا ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، مصائب کی طرف میں جا رہا ہوں۔ کیوں نہ ہو ابو طالب نے اپنی زندگی کو خرچ کیا، اور دین کے کام آئے تو ابو طالب کے بچے ہی کام آئے، دین کے کام آئے تو ابو طالب کے بچے ہی کام آئے۔ مصائب میں جانے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں ہمارے لیے، میرے عزاداروں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے لیے آپ کی جان، آپ کی حیات،
آپ کی زندگی قیمتی ہے. جو انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں، جو بتائے جاتے ہیں پریکاشن کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پلیز اس کو فالو کیجئے گا. یہ کسی ایک فرد کا پیغام نہیں ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمیٹیاں ہیں، بڑی بڑی کمیٹیاں. ڈیسیشنز جو لیتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر ڈیسیشنز لیتے ہیں جن کی نظر ساری کمیونٹی پر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ توجہ کیجئے گا اس بات کی طرف کہ جو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں، ایڈوائزز دی جاتی ہیں، اپنے لیے نہیں ہیں، وہ ساری کمیونٹی کے لیول پر ہیں. جتنا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آزادار جتنا تندرست رہیں گے، صحت مند رہیں گے، اتنا ہی عزائے شاہ جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ منائی جائیں گی. آپ کی زندگی ہمارے لیے میٹر کرتی ہے. آپ اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیے گا. جو انسٹرکشن دیے گئے ہیں شبیہ ہے حضرت قاسم کے نکلنے کا، لائن بنائیے گا اور کوشش کیجیے گا انسان اس کی زیارت کرے، تھوڑا دور سے زیارت کر لے، اس لیے کہ وقت ایسا ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو بچائے تو زیادہ سے زیادہ ہم عزائے شاہ میں اپنی زندگی کو صرف کر سکتے ہیں. جیسے قیس زنگی پوری نے کہا تھا، بس اس لیے عزیز ہے ہم کو یہ زندگی، مر جائیں تو حسین پر رونے نہ پائیں گے. یہ زندگی اس لیے عزیز ہے کہ ہر سال فرش عزا بچھائیں، ہر سال ماتم کریں. تو یہ عزیز ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کا خاص طور پر خیال کریں، انسٹرکشن کو فالو کریں، اس لیے کہ ہمیں غم منانا ہے، ان کا غم منانا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا. سلام ہو ابو طالب کی اولاد پر، جب بھی دین پر وقت آیا. تم ابو طالب کے ایمان پر سوال کرتے ہو تو ابو طالب کے بچوں کو دیکھو، کون کام آ رہا ہے دین کے، کس کا خون کام آ رہا ہے دین کے. آج ہم اس ابو طالب کے پوتے کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو دین کی نصرت کے لیے پیش کیا. 13 سال کا سن موت کی طرف جانے کا نہیں ہوتا ہے، 13 سال کا سن مرنے کا سن نہیں ہوتا ہے. امام نے سوال کیا تو جواب بتا رہا ہے. اس بچے کا شعور کتنا بلند تھا. بیٹا قاسم بتا، تیری نگاہوں میں موت کیسی ہے؟ ابن الحسن نے کہا، احلا من العسل، راہ حق میں جان دے دینا شہد سے زیادہ شیرین ہے. شہد سے زیادہ شیرین ہے جان دے دینا. گویا یہ بتا رہے تھے حضرت قاسم کربلا میں جنگ کے لیے، شہادت کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، یہ اختیار کے ساتھ ہی شہید ہو رہے ہیں. امام کی آنکھوں میں آنسو آئے. قاسم سے کہا، بیٹا قاسم، تمہارے گھروں کی مصیبت تمہارے لیے کافی ہے. تمہارے بابا کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے، وہ مصیبت تمہاری ماں کے لیے کافی ہے، چلے جاؤ. قاسم کو بابا کا زمانہ یاد آیا، بازوؤں میں باندھی ہوئی تعویذ یاد آئی. تعویذ کیا، وصیت نامہ یاد آیا. وصیت نامے کو کھولا تو لکھا ہوا تھا، بیٹا قاسم، جب میرے بھائی پر مصیبت آن پڑے، اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو یہ تعویذ تمہارے بھائی کو دکھا دینا. اللہ رے، امامت کا تصور. صلح حسن کو امام حسن نے جنگ حسین سے ملا دیا، قیام حسین سے ملا دیا. حسین نے اس تعویذ کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. بھائی کی طرف، مزار کی طرف رخ کیا، بھیا تجھ پر ہمارا سلام. امام حسن نے کہا، میری مصیبت میں تم میرے ساتھ تھے، بھیا حسین میں تو نہیں رہوں گا، میرا بیٹا میرے بدلے قربانی پیش کرے گا. قاسم حسن کی قربانی کا نام ہے. امام نے اجازت دی، قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، حسن کا امامہ قاسم کے سر پہ رکھا، کمر میں تلوار کو حمائل کیا، قاسم کے چہرے پر نقاب ڈال دیا. علماء کرام کہتے ہیں امام نے قاسم کے چہرے پر نقاب کیوں ڈال دی؟ اس لیے کہ قاسم اتنے حسین تھے کہ دشمن دیکھتے تھے جب بھی قاسم کو تو کہتے تھے یہ قمر ہے، یہ چاند ہے. علامہ ذیشان ندر جوادی کہتے ہیں، جب مصائب پڑھ رہے تھے اس مقام پر آ کر رک کر کہتے ہیں، جو بچہ دشمنوں کے لیے چاند ہو وہ بچہ ماں کے لیے کیا ہوگا. جو بچہ دشمنوں کے لیے چاند ہو وہ ماں کے لیے کیا ہوگا. قاسم گئے مقتل میں، قاسم نے جنگ کی. امام کے بیٹے تھے، شجاعت میراث میں ملی تھی، لیکن ظالموں نے گھیرا قاسم کو. کہیں تلوار چل رہی تھی، کہیں نیزے چل رہے تھے، کہیں تیر چل رہے تھے.
یہ قاسم 3 دن کا اور بھوکا پیاسا کیا کرتا. ایک مرتبہ اس نے خیمے کا رخ کیا, یا اماں ادرکنی یا مولا ادرکنی, اے چچا میری مدد کے لیے آئیے, اے آقا میری مدد کے لیے آئیے. امام قاسم کے سرانے پہنچنے والے تھے. جب تیزی کے ساتھ امام آ رہے تھے, دشمن میں بھگدڑ مچی اور دشمن کے گھوڑوں میں بھگدڑ مچی. سپاہی کبھی دائیں دوڑنے لگے, کبھی بائیں دوڑنے لگے. ارے ابن الحسن ان گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند دیا گیا. کربلا کے شہیدوں میں ایک ایک شہید کی ایک مصیبت ان کی خاص مصیبت ہے جو کسی اور شہید اس میں شریک نہیں ہے. برچی کا پھل اکبر کے کلیجے پہ لگا. جب بھی سینے کا تذکرہ ہوتا ہے اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے. تیر اصغر کے گلے پر لگا, جب بھی گلے کا تذکرہ آتا ہے اصغر کا تذکرہ آتا ہے. بازو عباس کے کٹے, جب بھی کٹے ہوئے بازوؤں کی بات آتی ہے عباس کا تذکرہ آتا ہے. پتہ ہے جب بھی پامال شدہ لاش کی بات ہوتی ہے قاسم کا تذکرہ آتا ہے. قاسم کا تذکرہ آتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, عزاداران امام مظلوم, یہ جملہ سنیے گا مصائب کا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو دعا کرتے ہوئے جائیے گا. میں اپنے لیے دعا نہیں کر رہا, اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے دعا کیجئے گا. نائجیریا میں اہل بیت کے چاہنے والے عزاداری برپا کرنے لگے تو کچھ لوگوں کو انہوں نے مار دیا. اس لیے مار دیا کہ یہ قاسم کا ماتم کرنے والے, یہ اکبر کا ماتم کرنے والے, یہ اصغر کا ماتم کرنے والے. قاسم کی مصیبت اس لیے عظیم ہے کہ جو بھی شہید کربلا کے میدان میں جس کا جنازہ بھی پامال ہوا وہ شہادت کے بعد پامال ہوا, لیکن قاسم شہید کا نام ہے. ارے ابھی بدن میں جان باقی تھی. قاسم کا بدن پامال ہو گیا. امام قاسم کے سرانے پہنچے, قاسم کے بدن کو دیکھ کر کہا میرے لال مجھے معاف کر دینا, تو پکارتا رہا, حسین تیرے وقت پر سرانے نہ پہنچ سکا. میرے عزیزوں, جب بھی کوئی باغبان باغ میں پہنچتا ہے اگر 2-4 پھول زمین پر گرے ہوئے ہوں نسیم صبح کے بعد تو ایک باغبان اپنے ہاتھوں میں ان پھولوں کو چن کر لے آتا ہے. لیکن عزاداروں, جب پھول زیادہ گرے ہوئے ہوں تو باغبان کیا کرتا ہے, ایک کپڑا زمین پر بچھا دیتا ہے, پھولوں کو چن چن کر اس کپڑے میں جمع کر لیتا ہے. بس عزاداروں, تصور کو کربلا میں لے جاؤ. اگر بدن کے 2 ٹکڑے ہوتے حسین ہاتھوں میں اٹھا کر لاتے, قاسم کے بدن کے اتنے ٹکڑے ہو گئے. حسین نے ابا کا دامن مقتل کربلا میں بچھایا, قاسم کے بدن کے ٹکڑے قاسم کے بدن کے ٹکڑے جمع کر لیے, اپنے کندھے پر رکھا, خیموں کے قریب آئے. ام فروا نے پوچھا آقا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. گٹڑی